حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا ایمان افروز واقعہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم ایک ایسے عظیم مسلمان کا واقعہ سنیں گے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا مقام پایا کہ آسمانوں میں ان کا ذکر ہونے لگا۔ یہ ہیں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ یمن کے علاقے قرن میں رہتے تھے۔ آپ بہت غریب تھے، لیکن دل ایمان اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھرا ہوا تھا۔ اگرچہ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت کچھ سن رکھا تھا، مگر ایک مشکل تھی۔ آپ کی والدہ بہت بوڑھی اور کمزور تھی۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ دن رات ان کی خدمت کرتے تھے۔ ان کی سب سے بڑی خواہش تھی کہ مدینہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، مگر والدہ کی خدمت کی وجہ سے سفر ممکن نہ تھا۔ ایک دن والدہ نے اجازت دی کہ اگر جلد واپس آ سکا تو مدینہ جا سکتے ہو۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ خوشی خوشی مدینہ منورہ پہنچے، لیکن جب وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف نہیں رکھے۔ انہوں نے انتظار کرنے کا سوچا، مگر والدہ سے کیا ہوا وعدہ یاد آیا۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کیے بغیر واپس یمن لوٹ گئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے یمن کی طرف سے رحمت کی خوشبو آتی ہے۔ یہ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کی محبت اور اخلاص کا مقام تھا۔ کچھ عرصے بعد غزوہ احد پیش آیا۔ اس جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک دندان مبارک شہید ہوا۔ جب یہ خبر حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی تو ان کا دل غم سے بھر گیا۔ وہ سوچنے لگی کہ میرے آقا کا کون سا دانت شہید ہوا ہوگا۔ محبت میں بے قرار ہو کر انہوں نے اپنا ایک دانت توڑ دیا۔ پھر خیال آیا شاید دوسرا دانت ہو تو دوسرا بھی توڑ دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں انہوں نے اپنے کئی دانت توڑ ڈالے تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا کو تکلیف پہنچی ہو اور میں آرام سے بیٹھا رہوں۔ یہ محبت دنیاوی محبت نہیں تھی، بلکہ سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات مبارکہ میں صحابہ کرام کو حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بتایا اور فرمایا، تمہارے پاس یمن سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا۔ وہ اپنی والدہ کا بہت خدمت گزار ہے۔ اگر تم اسے پاؤ تو اس سے اپنے لیے دعا کروانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو حج کے موقع پر یمن سے آنے والے قافلوں میں حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کو تلاش کیا کرتے تھے۔ آخر ایک دن وہ مل گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم اویس ہو؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزید سوالات کیے اور پھر فرمایا، میرے لیے دعا کرو۔ سوچئے، دنیا کے عظیم خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو ایک عام لباس والے شخص سے دعا کی درخواست کر رہے ہیں۔ یہ مقام دولت یا شہرت سے نہیں بلکہ اخلاص اور والدین کی خدمت سے حاصل ہوا ہے۔ حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی شہرت سے دور رہے۔ وہ چاہتے تھے کہ لوگ انہیں نہ پہچانیں اور ان کا عمل صرف اللہ کے لیے ہو۔ ناظرین، حضرت اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ والدین کی خدمت عظیم عبادت ہے۔ سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
انسان کو بلند مقام دیتی ہے۔ اخلاص اللہ کے نزدیک سب سے قیمتی چیز ہے، شہرت نہیں۔ اللہ کی رضا اصل کامیابی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی والدین کی خدمت، محبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اخلاص نصیب فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو پلیز فرزانہ اسلامک نالج کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔